السلام علیکم ممبرز، حافظ نصیر خالد لندن گولڈ نیوز سے۔ آج مورخہ 25 اکتوبر 2024 جمعہ کا دن ہے، تو آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے جمعہ مبارک ہو، میرے انٹرنیشنل فالوورز کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی۔ اب آج مارکیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کل مارکیٹ نے ایشیا اور یورپ ٹائم میں ایک بڑی موومنٹ دی، خاص طور پر ایشیا ٹائم میں ایک بڑی موومنٹ دی، اور جو ہمارا خیر میں نے اپنے ویڈیو میں بتا دیا تھا، اس کے بعد ہی مارکیٹ وہاں تک پہنچی۔ ہم نے 33 سے 36 پہلا ریزسٹنس ایریا مارک کیا تھا، اور دوسرا امریکن ٹائم کے لیے ریزسٹنس ایریا مارک کیا تھا 44 سے 47۔ لیکن جو پہلا ریزسٹنس ایریا تھا مارکیٹ نے وہاں پہ اسکیلپنگ تو ہمیں فائدہ دیا، لیکن پراپر یعنی کہ اس طرح سے فائدہ نہیں دیا جو کہ ہونا چاہیے تھا ڈے ٹائم فارمولہ کے مطابق بھی۔ جو لوگ ڈے ٹائم فارمولہ پہ عمل کرتے ہیں تو ان کا اچھا ایک چیز کلیئر کر دوں۔ کل مجھے ان باکس لوگوں نے پوچھا کہ سر آج تو مارکیٹ ڈاؤن نہیں آ رہی، تو ہم کیا کریں؟ تو میرے یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ڈے ٹائم فارمولہ جو ہے نا، اس کا ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے نا، جو سب سے مین ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہے ٹائم تھیوری۔ ہم نے تو ٹائم کے اوپر کام کرنا ہے، ٹائم ٹریڈ کا ہے یا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ٹائم پہ فوکس کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، مارکیٹ آپ کو سپورٹ کے ڈسٹینس پہ مل گئی ہے اور ٹائم نہیں ہوا تو ہم ٹریڈ بھی نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نیکسٹ سپورٹ ڈسٹینس پہ آنے کا انتظار کریں گے، اپنے ٹائم کو پہلے فالو کریں گے ہم۔ تو ڈے ٹائم فارمولہ جو ہے صبح 8 بجے سے لے کے شام 5:15 تک ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی اہم ڈیٹا نہ ہو تو آپ اس کو 6:15 تک بھی ہولڈ کر سکتے ہیں ٹریڈ کو، لیکن اگر ڈیٹا ہو تو پھر وہ ڈے ٹائم فارمولہ یا ویکلی کلوزنگ ڈے ہو تو جو ہے نا، پھر ڈے ٹائم فارمولہ 5:15 پہ ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یو ایس سیشن شروع ہونے سے پہلے، یو ایس سیشن آج کل 5:30 پہ شروع ہوتا ہے، آگے چل کر اس کا ٹائم چینج جائے گا، 6:30 پہ شروع ہوگا، تو یہی ٹائم ہمارا 6:15 پہ چلا جائے گا۔ لیکن ابھی فی الحال آج کے لیے 5:15 ہی ہے، تو 5:15 پہ شام کو ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے ڈے ٹائم فارمولہ کا۔ اب مارکیٹ وہاں پہ 5:15 پہ کے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً مارکیٹ 2734-35 تقریباً تھی، اور ہمارا جو ہے نا لاس اتنا نہیں تھا، اور کچھ ہم اسکیلپنگ سے سیکنڈ انٹری سے فائدہ اٹھا چکے تھے۔ تو جب مارکیٹ ایسا بیہیو کرے، آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ ہم نے مارک کی ہے، ایک ریزسٹنس مارک ہے 33 سے 36، مارکیٹ 33 سے نیچے نہیں آ رہی، تو ریزسٹنس کو اسی کو ہی ریزسٹنس پہ پھنس گئی، اور اسی کو ہی وہ کر رہی، اور بار بار اوپر اٹیک کر رہی، اور اوپر ہمارا سینٹیمنٹل ایریا بھی موجود تھا 39 سے 43 کا۔ جو لوگ سینٹیمنٹل ایریاز پہ کام کرنے والے، میں ساتھ ساتھ اپڈیٹ بتاتا رہتا ہوں، اور ہمیشہ بتایا، لیکچرز میں بھی بتایا کہ سینٹیمنٹل ایریاز پہ جو کام کر، جب مارکیٹ سینٹیمنٹل ایریا سے ٹکرا رہی ہے، بار بار اس کی طرف بڑھ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ 33 کو سپورٹ بنا چکی ہے اس ٹائم پہ۔ اور یہ کل میں نے انٹر ڈے انالیسس میں بتایا تھا کہ مارکیٹ اگر 34 کے اوپر سٹے کرے گی اور زیادہ دیر سٹے کرے گی تو مارکیٹ 43 کی طرف جائے گی، یہ کل میں نے بتایا تھا۔ تو لیکن بہرحال بہت سارے ہمارے ممبرز چونکہ بات ادھوری سنتے ہیں، ان کو صرف کمانے سے دلچسپی ہوتی ہے، تو ان کا ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس مارکیٹ جو ہے نا آنی چاہیے لازمی نیچے، اور ہم نے ٹریڈ لگا دیا، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے اوور لاٹ کی ہوگی، زیادہ بڑا والیوم ڈالا ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں کو کئی بار کہتا ہوں، ہمارا کوئی بھی میتھڈ جو ہوتا ہے 100% نہیں ہوا کرتا۔ میں اپنے جو ہے نا میتھڈ کی ہمیشہ ایکوریسی 80% تک بتاتا ہوں، میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ 90% یا 100% ہوگی، میں 80% کہتا ہوں۔ تو کبھی کبھی ہمارا ایس ایل بھی ہٹ ہوتا ہے، یہ میں نے اپنے ٹائم تھیوری فارمولے کے اندر بتایا ہوا ویڈیو لیکچرز کے اندر، کہ اس مہینے میں ایک آدھا دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کا ایس ایل بھی ہٹ ہوگا۔ اس لیے اپنے اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری کو ضرور فالو کریں، اگر اس کو نہیں فالو کریں کہ بات ادھوری رہے گی تو پھر آپ کا لاس زیادہ ہوگا۔ اب جب نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ نیچے نہیں جا رہی، اسی کو سپورٹ بنا رہے اور اوپر سٹے کیا ہوا ہے، تو ہمیں ایسے صورت میں معمولی سا لاس کر کے کلوز کر دینا چاہیے، اور نیکسٹ ریزسٹنس لیول کا انتظار کرنا چاہیے، تو اس سے ہماری ریکوری ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں نے لیکچر کے اندر بار بار بتائی ہوئی ہے۔ اینی وے، تو کچھ لوگوں نے اس کو ہولڈ رکھا، اور نہ صرف ہولڈ رکھا بلکہ ڈے ٹائم فارمولے کے ٹائم کی بھی خلاف ورزی کی۔ مارکیٹ نے 43 کا جو لیول ہے یا 42 جو ان کا ایس ایل بنتا تھا، وہ جا کر $26-27 پہ وہ جا کر شام کو امریکن ٹائم پہ جا کے جو ہے نا، نیو یارک ٹائم پہ جا کے بریک کیا، اور وہیں سے مارکیٹ ریجیکٹ ہوئی ہے 43 کچھ لگا کے، جو ہمارا 44 تھا، اور یہی ہمارا سینٹیمنٹل ایریا، یعنی سینٹیمنٹل ایریا پہ کام کرنے والوں کو بھی، انٹر ڈے انالیسس پہ کام کرنے والوں کو بھی، ہمیں نیو یارک سیشن میں وہ ہمیں ایریا ملا جہاں سے مارکیٹ نے ڈراپ دیا، اور مارکیٹ آگے نیچے میں نے اپڈیٹ دے دی تھی کہ مارکیٹ کیا مطلب کہ 22 سے 27 آنا چاہیے، جو ہمارا نیچے کا سینٹیمنٹل ایریا، اور مارکیٹ وہاں آئی۔
एक तो वहाँ पे 22 के ऊपर से 2722 के ऊपर 22 के ऊपर ऑलरेडी इस मंथ का जो फिबो लेवल बनता है, रिट्रेसमेंट लेवल बनता है 26.3%, 24.3% जो बनता है 6% जो है वो यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। और यही हमारा सेंटिमेंटल लेवल था। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने सेंटिमेंटल एरिया को भी रिस्पेक्ट दी और फिर ऊपर वापस 38 तक गई मार्केट। एनीवे, तो कल मार्केट ने क्लोजिंग तकरीबन 37-36 के राउंड अबाउट दी है। आज मार्केट ने तो मार्केट से कल भी फ़ायदा लिया है लोगों ने, आज भी लिया है। नुकसान अगर किसी का हुआ है, मामूली सा लॉस था और वो उसकी अपनी यानी कि नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, चूँकि उसने डे टाइम फार्मूले पर पूरी तरह अमल नहीं किया और बात को पूरा समझा नहीं और मनी मैनेजमेंट उसूल को भी ख़िलाफ़ वर्जी की। लेकिन ज़्यादातर लोग फ़ायदे में रहे, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे। एनीवे, अब जो आज के दिन के लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम डाटा के ऊपर बात करते हैं। अगर हम देखें तो आज के दिन कोई इम्पोर्टेंट डाटा मुझे नज़र नहीं आ रहा जो यूएसडी के से मुतालिक हो। चूँकि हम अमेरिकन उस पर काम करते हैं, गोल्ड पे काम करते हैं, तो गोल्ड का ताल्लुक यूएसडी के साथ होता है, तो इसमें कोई हमें अहम फार्मूला नज़र नहीं आ रहा, यानी कि अहम कोई डाटा ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा आज हम, लेकिन सबसे अहम बात जो है जो हमने अहम डाटा में बताई हुई है वो होती है वीकली क्लोजिंग। आज वीकली क्लोजिंग डे है। मार्केट का इस महीने का हाई जो है वो तकरीबन 2758 है और लो 2708 है। इस हफ्ते में मार्केट ने सिर्फ $50 की रेंज की है, वो भी एक ही दिन में की है, परसों रात को। तो बात यह है कि मार्केट किस तरफ है। नॉर्मल जो आजकल वीकली डे रेंज चल रही है वो तकरीबन $60-70 की चल रही है, नॉर्मल जो है एवरेज। एनीवे, मार्केट अब जो कुछ भी करे, हम मार्केट से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मार्केट $100 कर दे, $50 कर दे, मार्केट की मर्ज़ी है। हमने एवरेज रेंज बताई है जो हमारे एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर बात आती है। तो मार्केट इस वक्त खड़ी है बीच में। अलबत्ता पिछले मंथ की जो करेक्शन है वो भी रहती है, वो लेवल नीचे मौजूद है। जो मार्केट ने ब्रेक किया था वो 98 से लेकर 2702 तक का है और वहाँ पे 38.2% 99 यानी 2699 2700 के करीब यहाँ पे आकर हमारा सेकंड फिबो लेवल इस महीने का जो टोटल मूवमेंट है उसका वो भी रहता है, उसको रिटेस्ट होना है, मार्केट ने करना है, ठीक है। जब जहन में रखिएगा मार्केट 2798 से लेकर 2698 से लेकर 2702 के दरमियान आ सकती है। तो आज वीकली रिट्रेसमेंट डे है, हो सकता है आज आ जाए, ठीक है। मार्केट सेंटर के अंदर खड़ी है, वीक के सेंटर के अंदर खड़ी है, ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ जा सकती है। एहतियात अच्छी चीज़ होती है। जुमे के दिन मैं ये बात कहता हूँ, डे टाइम फार्मूला पे भी अमल ना करें और शाम टाइम में तो कम से कम काम ही ना करें और दिन में भी एहतियात करें। ख़ास तौर पर जुम्मन नमाज से पहले जुम्मन नमाज की तैयारी करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरतुल कहफ पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से दुआ करें और उसके बाद नमाज़ पढ़कर, कुरान पाक में भी यही है जुमे के दिन के बारे में ये स्पेशल हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ठीक है। तो ये सारी बात इसी के अंदर ही बताई कि जुम्मा नमाज से पहले आप काम ना करें बल्कि अपनी तैयारी करें, जुम्मा नमाज के एहतमाम करें, जुम्मा नमाज के बाद फैज जाएँ। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल अता करें, फिर फैल जाएँ। फ़ंतशिरू का मतलब है इंतशार, यानी फैल जाना, कि फिर फैल जाएँ ज़मीन में, अपना रिज़्क़ तलाश करें। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। ये हमारा मुसलमान होने के नाते फ़र्ज़ भी है और ये काम भी है। दूसरा, शाम को न्यूयॉर्क सेशन पे लाज़मी टाइम थ्योरी पे अमल किया करें। उससे क्या होगा, आप लोगों को अहम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा और मार्केट के मोमेंटम का समझ आ जाती है। 6:30 से लेके 8 o'clock तक जो आजकल टाइम चल रहा है न्यूयॉर्क सेशन का, अभी फ़िलहाल यही है। अगले महीने में टाइम चेंज हो जाएगा, तो वो 1 घंटा आगे कर देते हैं यूरोप और अमेरिका वाले डे सेविंग टाइम के। तो जब चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। फ़िलहाल पहले 6:30 से 8 o'clock है, जब चेंज होगा तो 7:30 से 9 o'clock हो जाएगा। तो इस टाइम तक कम से कम इंतज़ार किया करें, मार्केट के नफ्सात को समझा करें। आपको 5 पॉइंट्स चाहिए, आपको वो रोज़ाना के मिल जाते हैं जो हमारी अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी का डेली का 1% बनता है और मंथली टारगेट हमारे 20% होता है। तो ये है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के आज के स्पॉट रेसेंस क्या हो सकते हैं। आज के स्पॉट रेसेंस की मार्केट की छोटी छोटी हैं, तो इस हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट की जो मार्केट खड़ी सेंटिमेंटल एरिया के ऊपर है। मार्केट ने लो लगाया 24 का अभी तक 27-24 का, तो यही हमारा यहाँ पे फिबो लेवल भी मौजूद है। कल रात की यहाँ पे एक बार सपोर्ट भी मौजूद है 22 से तकरीबन 26 तक का जो एरिया बनता है, यहाँ से बहरहाल मार्केट को रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए कुछ ना कुछ, और मार्केट ले भी चुकी है 28 तक आई भी है। बहरहाल फिर भी ये अभी वैलिड रहेगा। नज़दीक के सेल के साथ आप लोग रिस्क ले सकते हैं, ये रिस्क होगा।
میں اس کو کنفرم نہیں کہوں گا, رسک ہوگا یہ, ٹھیک ہے. ڈے ٹائم فارمولا کے مطابق بھی یہاں پہ ہمارے 21.2 کے اوپر $15 پورے ہوتے ہیں, آپ پہلے انٹری لے سکتے ہیں. اچھا, دوسرا بھی نزدیک کا ہی ہے, H4 کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارا نزدیک کا ہی ہے, اور یہیں ہمارا جو نیچے کا جو ایریا ہوتا ہے, جو میں ٹیکنیکل ایریا بتایا کرتا ہوں, وہ نیچے کا جا کر ہوتا ہے. وہ عموماً جو ہے نا مارکیٹ ہے, چونکہ کل جو ہے نا 15 پہ کلوزنگ دی تھی اور اس کو ریٹیسٹ نہیں کیا, تو مارکیٹ کا اس ایریا میں آنا بھی بنتا ہے. اچھا, لاسٹ ویک کی کلوزنگ بھی 22 پہ ہے. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیے گا. آج ویکلی کلوزنگ 22 سے نیچے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو مارکیٹ کے سیل ٹرینڈ کو جاری رکھنے کے لیے ویکلی ٹائم فریم کے اندر اس کو نیچے ہونا چاہیے. مارکیٹ نے پرسوں ڈے میں نیچے کلوزنگ دے کر کل کلوزنگ تھوڑا سا اوپر کر کے دی ہے, تو مارکیٹ نے تھوڑا سا زگ زیگ کر دیا, کنفیوز کر دیا ہے بائر سیلر کو, لیکن پھر بھی رینج باؤنڈ اپنے آپ کو شو کیا. لیکن پھر بھی ہمیں 2-3 دن کے بعد 2-3 دن ہم کہتے ہیں یا ویکلی ٹائم فریم کو دیکھتے ہیں, اس کی کنفرمیشن ضروری ہوتی ہے بیئرش ٹرینڈ کے لیے. تو جو ہے مارکیٹ آج کے دن جو ہے نا, جو سیکنڈ سپورٹ ہمارے پاس نکل رہی ہے, وہ تقریباً 13 سے لے کر نزدیک ہی ہے آلموسٹ, ہاں تقریباً وہی 14 سے لے کے 17 کا جو ایریا ہے, 14 سے لے کے 17 یعنی 2714 سے لے کے 2717 تک کا جو ایریا ہے 14 سے 17 کا, یہ ہمارا سیکنڈ سپورٹ نزدیک کی سپورٹ ہوگی یہ بھی. تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں سیکنڈ انٹری, لیکن پھر بھی میں کہوں گا انٹری لیتے ہوئے ایسل ضرور لگائیے گا اور کے ساتھ کام کیجیے گا. جو ہمارا میجر جو سپورٹ ایریا ہوگا آج کے لیے, میجر سپورٹ ایریا کی بات کریں, سب مائنر ہیں. میجر سپورٹ ایریا آج کے لیے جو ہوگا وہ ہمارا نیچے سینٹیمنٹل ایریا جو ہے 07 سے لے کے 11 تک کا, ٹھیک ہے, یعنی 2707 سے لے کے 2711 تک کا, یہ ہمارا میجر سپورٹ ایریا ہوگا آج کے دن کا. اور سیکنڈ میجر سپورٹ ایریا یہ شام کے کو تقریباً ملے گی مارکیٹ آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہے. جو سیکنڈ میجر سپورٹ ایریا کو وہ نیچے 97 کر لیتے ہیں ہم اس کو, 2697 سے لے کے 2702 کا جو ایریا ہوگا یہ ہمارا میجر سپورٹ ایریا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یعنی سیکنڈ میجر سپورٹ ایریا ہے, تو مارکیٹ کو وہاں تک جانا چاہیے اور 38.2% بھی کمپلیٹ کرنا چاہیے منتھ کا, اور ویک کی رینج بھی وہیں جا کر پوری ہوتی ہے, کم از کم بھی $60 کرے. تو اس لیے اپنے خاص اپنے سپورٹ ایریاز کا بھی اسی طرح ریزسٹنس ایریا میں آپ کو بتا دوں. جو پہلا ریزسٹنس ایریا ہمارا جو تھا وہ کل والا ہی ہے, جو ہے ہمارا وہ ہے 39 سے لے کے 43, یہ ہمارا میجر یعنی کہ ریزسٹنس ایریا ہوگا آج کے لیے. اگر یہ بریک ہوتا ہے, مارکیٹ اس سائڈ پہ چلتی ہے, یہ بریک ہوتا ہے اور مارکیٹ اس کے اوپر اسٹے کرتی ہے, تو پھر سیکنڈ میجر ریزسٹنس ایریا اس ویک کا جو ہے وہ وہی ہے 53 سے 57 کا. جو مارکیٹ 58 لگایا مارکیٹ, تو ہم اس کو 58 ہی کنسیڈر کریں گے. تو یہ ہمارا سیکنڈ میجر ریزسٹنس ایریا ہوگا. مارکیٹ کا ٹرینڈ کو ہم نے فالو کرنا. اگر 20 بریک نہ ہوا تو یاد رکھیے گا ویکلی کلوزنگ ہے, تو مارکیٹ کو 2756, 57, 58 اس ایریا میں دوبارہ جانا چاہیے. تو یہ ہمارا میجر جو سینٹیمنٹل ایریا وہ ہمارا ریزسٹنس ایریا ہوگا. اگر کوئی اور فنڈامنٹل بیچ میں نیوز انوالو ہو جاتی ہے اور مارکیٹ کو بڑی موومنٹ لیتی ہے, تو لاسٹ میجر ریزسٹنس ایریا رینج پوری کرنے کے لیے مارکیٹ اوپر جانے کا زور لگائے تو وہ 64 سے 69 ہے. تو مارکیٹ نے چونکہ یہ وہاں تک کا مارکیٹ کا سرکل ہوا کرتا ہے, جو مارکیٹ چلتی ہے 20 کی سپورٹ کے اوپر جب اوپر ٹھہرتی ہے, تو وہ تھرڈ میجر ریزسٹنس ایریا ہوگا. امید ہے مارکیٹ وہاں تک نہیں جائے گی, اور میرے تو خیال ہے کہ مارکیٹ کو بیئرش ہی رہنا چاہیے. آج کے دن بیئرش کلوزنگ دینی چاہیے, میری ذاتی رائے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہرگز کا آپ اب ایک لانگ سیل میں بیٹھ جائیں, ایسا نہیں, بلکہ ایک رائے ہوتی ہے. رائے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیچے سپورٹ ایریا کا انتظار کریں گے تاکہ بائی میں بیٹھ سکیں, کیونکہ فزیکل والے بھائی عموماً زیادہ تر بائی کرتے ہیں, تو بائی میں ہی یعنی کہ فوکس کیا جاتا ہے. ویڈیو ذرا تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ 3 میں نے میجر ریزسٹنس ایریاز بتائے ہیں, لیکن مجھے امید کافی ہے کہ 3943 کو ہی مارکیٹ کراس نہیں کرے گی, یہیں سے ریزسٹنس ہی لے گی. امید بہت ہے اللہ تعالیٰ کے ذات سے, لیکن پھر بھی مارکیٹ ہے, گولڈ از گولڈ, سنتا سب کیا کرتا اپنی ہے, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, ہمیں کچھ نہیں معلوم, لیکن ہم نے اپنے سپورٹ ریزسٹنس پہ کام کر کے اپنا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے, ڈیلی کا اپنا روزی بنانی ہوتی ہے. تو چونکہ جمعے کے دن مارکیٹ کا تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ڈے ہوتا ہے, سینیریو ڈفرینٹ ہوتا ہے, بے شک ڈیٹا نہ ہو, لیکن ویکلی کلوزنگ کے فیکٹر کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ کے دعاؤں کا تعلیم آپ کا بھائی حافظ نصیر خالد, لندن گولڈ نیوز سے.